अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत बड़ी वीडियो, बहुत बड़े इलेक्शन के लिए, और इलेक्शन हो रहा है इंडिया में। जैसा आपको मालूम होगा कि इंडिया में इलेक्शन शुरू हो चुके हुए हैं। थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ़ कर दूं इसके बारे में कि इंडिया में इलेक्शन जो है ना वो फ़ेज़ेस में होते हैं। 7 फ़ेज़ेस में उन्होंने तब्दील ये डिस्ट्रीब्यूट किए, और उसका जो रिज़ल्ट है वो 4 जून को आएगा। और अब देखें कि कितना ज़्यादा इसमें बड़ी एक्सरसाइज है कि 1 अरब से ज़्यादा वोटर्स उसके हैं, इंडिया के जो रजिस्टर्ड वोटर्स हैं। ऑफ कोर्स उनका तकरीबन टर्नओवर 60% के राउंड अबाउट रहता है, तो हिसाब लगाएं कि 60 करोड़ बंदा जो है ना वो वोट डालेगा। अच्छा, इसी वजह से उसे बिगेस्ट डेमोक्रेसी कहते हैं, नॉट बिकॉज कि वो प्रैक्टिस किस तरह करती है डेमोक्रेसी को, वो इस वजह से कहते हैं कि उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। और ये 7 फेजेस में मुख्तलिफ़ रियासतें हैं। टोटल उनके जो हलके हैं वो 543 हैं, 543। और इस दफ़ा मोदी ने नारा मार दिया कि जी 400 से ज़्यादा वो जो है ना वो सीटें लेगा। लेट्स सी, अभी इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। और 4 जून को जैसे मैंने आपको बताया कि उसका रिज़ल्ट आएगा, और बहुत बड़ी एक एक्सरसाइज होती है उनका। इलेक्शन कमीशन की जितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मैं कहने ऑफ कोर्स तादाद के लिहाज से तो दुनिया में कहीं पे ज़्यादा नहीं होती। तो बहुत इंटरेस्टिंग है, और बहुत ही मैं कहता हूँ ख़तरनाक किस्म के इलेक्शन भी हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में ये डिसाइड करेगा स्पेशली कि इंडिया के मुसलमान जो हैं उनका क्या हशर होता है। बज़ाहिर लगता है कि मोदी आएगा, जो कि एक मोदी वेव बनी हुई है। और मोदी वेव इस वजह से नहीं बनी कि मोदी ने कोई काम किया हुआ है। वहाँ के लोग भी इन्फ्लेशन से तंग है, वहाँ के लोग भी बेरोज़गारी से शदीद तंग है। इवन के वीडियोस भी ऐसी मौजूद है जिसमें खुद जो अंधभक्त हैं वो नारे लगा रहे हैं कि जनाब साहब मोदी जो है वो जिंदाबाद, और मोदी भगवान का उतार है। साथ जब उन्हें ये पूछा जा रहा है कि आपको कोई रोज़गार मिला, तो वो कहते हैं नहीं जी रोज़गार तो नहीं मिला। हमको अभी तक कुछ नहीं मिला है। हम मोदी जी से कहेंगे कि हम एक बेरोजगार लड़का है, हमें कहीं पर छोटा सा कहीं नौकरी लगवा दीजिए, इससे हम बहुत खुश। तो मोदी साहब की वेव उसी तरह तकरीबन वेव है जिस तरह इमरान खान की पाकिस्तान में वेव है। मेरी अगर आपको वीडियो याद हो जिसमें मैंने मोदी, इमरान और ट्रंप को कंपैरिजन किया था, तो उनके पीछे मीडिया, सोशल मीडिया था। इंडिया में भी मीडिया है, अर्नब गोस्वामी टाइप के बंदे, और वो एक जी न्यूज़ का होता था, वो मुझे उसका नाम याद नहीं, वो तिहाड़ी जेल में पता नहीं बंद रहा था, उसको तिहाड़ी भी कहते हैं। एक वो गुल्लू भी कहते हैं उसको। ये जाहिर सी बात है मीम्स बने हुए हैं उसके। और फिर रूबिका लियाकत एक हैं, इस तरह काफ़ी बेशुमार हैं जो कि उनको सपोर्ट करते हैं। और उसी तरह उनके भी फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा हैं, उन्होंने भी यूट्यूब से बहुत ज़्यादा कमाते हैं, वो भी सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा कमाते हैं। और अन्नी कमाई है जिस तरह पाकिस्तान में सहाफ़ी कमाते हैं, जिस तरह समी इब्राहिम है, और वो चौधरी साहब हैं, फिर आपके साबिर शाकिर साहब हो गए, सदीक जान साहब हो गए। इस तरह की चीज़ें सेम उधर ही है, पर वहाँ पे मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा है। देखें, वहाँ पे बेसिक मुकाबला जो है ना वो बीजेपी और कांग्रेस में। कांग्रेस को जो लीड कर रहा है वो इस वक्त सोनिया गांधी का बेटा राहुल गांधी लीड कर रहा है, जबकि उधर बीजेपी में आपको मोदी मिलता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि मोदी को सपोर्ट बड़ी हासिल है, मीडिया की सपोर्ट हासिल है, सोशल मीडिया की सपोर्ट हासिल है। जबकि कांग्रेस का ड्रॉबैक ये है कि कांग्रेस के ख़िलाफ़ मीडिया है, क्योंकि उन्होंने ज़्यादा पैसे नहीं लगाए, प्लस राहुल गांधी की अपनी भी कोई इतनी अच्छी स्ट्रेटजी नहीं है कि जिसको वो लेके चल सके। शायद वो इंडियन कल्चर को उस तरह एब्जॉर्व नहीं कर पाया, बीइंग द सन ऑफ इटालियन मदर। ये मेरा एक तज्ज़िया है। माइट भी उसके अपने ड्रॉबैक्स भी कुछ हो सकते हैं पर्सनल लेवल के, कि हर बंदे की एक अपनी कैपेसिटी होती है ना। अब बच्चों को सियासत में तो ले आते हैं, लेकिन उसकी अपनी पर्सनल कैपेसिटी नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल नवाज़ शरीफ, हसन नवाज़ अपने दूसरे बेटे को, हसन और हुसैन अमीर खान नवाज़, उसको ले आए, तो वो पता चल जाएगा ना कैपेसिटी नहीं है उनमें। हमज़ा शहबाज में जिस तरह नहीं है कैपेसिटी। मरीम ने तो चलो फिर बड़ी कोशिशें करके प्रूव कर रही है, लेकिन कैपेसिटी होनी चाहिए। अब देखें, पिछले 2 टर्म्स
مودی نے بی جے پی کی جیت میں اس نے گزاری ہے اور اس کا وزیر اعظم رہا ہے. پہلے انہوں نے نعرہ مارا کہ جناب صاحب ہم چوروں کا پیسہ لے کے واپس آئیں گے, ترقی ہوگی, سب کو روزگار ملے گا. تو وہی عمران خان والے, کچھ نہیں ملا آف کورس. اگلی دفعہ میں آپ نے کیا کیا, نوٹ بندی کر کے بیڑا غرق کر دیا, اور پھر کووڈ آ گیا, اس میں بے وقوفیاں کیں, لاک ڈاؤن ایک دم سڈن کر دیا. بیچارے پتہ نہیں کتنے ہزار بندے فرام پوائنٹ اے ٹو پوائنٹ بی ٹریولنگ پیدل کر کے گئے اور وہ مر گئے. کئی تو ایسے لوگ تھے کہ پٹری پہ سوئے ہوئے تھے اور ٹرین گزر گئی اور وہ مر گئے. یعنی کہ اتنی بڑی بے وقوفیاں کی ہیں. لیکن مودی ویو ہے نا, تو وہ اس کو کہتے ہیں کہ ایکسیپٹ کرتے ہیں, اس کو ایکسیپٹ کرواتے ہیں. بلکہ میڈیا آپ کو بار بار بتائے گا, وہاں پہ آپ انالیسس دیکھیں کہ کتنے سال میں, کتنے مہینے میں پرو بی جے پی ڈیبیٹس ہوتی ہیں کھل کے. وہ تو کہتے ہیں کہ اگر اف ناٹ مودی دین ہو. ان کے آپ پروگرام اٹھا کے دیکھ لیں, مودی کے قصہ پروموشن کرتے ہیں باقاعدہ. تو یہ ساری چیزیں ہیں. پھر انہوں نے رام مندر کا ڈرامہ کیا. پہلے انہوں نے جو ہے یہ الیکشن سے پہلے جب دوسری اٹیمپٹ میں آنا تھا تو اس نے یہ ابھی نندن والا ڈرامہ کیا. سیم یہاں پہ آپ اگر دیکھیں نا کہ مذہب اور نیشنلزم کو استعمال کیا جاتا ہے, وہاں پہ ذرا زیادہ شدید طور پہ کیا جاتا تھا. انہوں نے بالا کوٹ کی اسٹرائک کی تو جی 56 انچ کا سینہ ہے جی مودی جی کا, وہ کان دو مار کے جناسہ 56 انچ کا ہو گیا. بعد میں اپنا جہاز بھی گروایا, ہیلی کاپٹر بھی فرینڈلی فائر سے مارا گیا. تو مجھے فیل ہوتا ہے اس دفعہ آواز تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی 400 سیٹیں. آف کورس ساری مشینری ان کے ساتھ بھی ہے, دھاندلی ضرور ہوتی ہے, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. وہاں پہ بھی گینگسٹرز ہیں, وہاں پہ بھی پنڈ گاؤں ہیں, سیم وہی کلچر ہے, 2 نمبریاں. لیکن یہ ہے کہ وہاں پہ ذرا سسٹم تھوڑا سا میچور ہو چکا ہوا ہے, کیونکہ وہ بار بار ایک چیز ریپیٹ کر کر کے میچور ہو جاتا ہے, وہ اپنی غلطیاں سدھارتے ہیں. اس وجہ سے میں آپ کو کہتا ہوں کہ یہاں پہ بھی سب سے بڑا جو سیاستدان کو مسئلہ پیش آتا ہے نا, کہ یہاں پہ سسٹم کو میچورٹی کی طرف نہیں لے جایا جاتا. تھوڑی دیر چلتا ہے, پھر کوئی فوجی آ جاتا ہے, پھر ماشاءاللہ لگ جاتا ہے اور سسٹم ڈیریل ہو جاتا ہے. اور ایون کہ جب سسٹم ڈیریل نہیں بھی ہوتا تو جس طرح اسٹیبلشمنٹ ہمارے یہاں پہ انٹرفیئر کرتی ہے تو اس وجہ سے وہ ایک مفلوج سسٹم رہتا ہے. پر انڈیا میں یہ ہے کہ کوئی فوجی انٹرونشن ہے نہیں, تو جو بھی کرتے ہیں ایک سیاستدان کرتے ہیں اور اس کو میچور کرتے رہتے ہیں. گو کہ مودی نے آ کے تباہیاں مچا دی ہیں, سپریم کورٹ پہ سوالات اٹھ رہے ہیں, میڈیا پہ سوالات اٹھ رہے ہیں, ایون کہ فوج پہ سوالات اٹھ رہے ہیں. ابھی فضائیہ کو جو ہے پرسنل لیول پہ اس نے استعمال کیا فضائیہ کو. وہ پھر رفیل جو ہے وہ اس میں جو ہے کمیشن کھانے کی بڑی باتیں ہوئی تھی. سب کچھ ہے, غربت ہے, لوگ مار رہے ہیں, بھوکے ہیں, انفلیشن زیادہ ہو رہی ہے. انڈین روپی مودی کے دور میں ریکارڈ گرا ہے, کبھی بھی اتنے پرسنٹیج نہیں گرا جتنا اس دفعہ گرا ہے. لیکن سٹل وہی بات آ جاتی ہے, جب اندھے ہو جاتے ہیں تو پھر وہ سارے کام چلتے ہیں اسی طرح. پھر آپ کو اس کی برائیاں نہیں لگتی. پھر آپ کہتے ہیں کہ جناب صاحب مودی صاحب نے تو یوکرین کی وار کو کہا, دونوں کو یوکرین اور رشیا کو کہا کہ رکو ذرا, میرے جو ہیں اسٹوڈنٹ وہاں پہ پھنسے ہوئے ہیں, میں نے ان کو نکالنا ہے. تو وہ تو ایسی باتیں کرتے ہیں, اور وہی واٹس ایپ, فیس بک, ٹویٹر, ٹک ٹاک, بلا بلا ساری چیزیں چلتی ہیں. تو یہ جو آپ آنے والے دنوں میں یہ دیکھیں گے نا, بڑا ہی انٹرسٹنگ ہے. اور میں اس کو بہت ایک خونی قسم کا دور دیکھ رہا ہوں انڈیا میں. آئی ول ڈو another ویڈیو اباؤٹ کہ اس کا امپیکٹ مسلمانوں پہ کیا ہوگا, کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ مسلمانوں کی اب آئی ہے شامت. کیونکہ ابھی ریسنٹلی, ابھی جب میں ویڈیو کر رہا ہوں اسی سیم ڈے میں مودی نے ایک بیان دیا جس میں اس نے کہا کانگریس والوں کا مخاطب اپنے ووٹرز کو, اپنے سپورٹرز کو مخاطب کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ کانگریس والے تو مسلمانوں کو سپورٹ کرتے ہیں, یہ جو گھس بیٹھیے ہیں, وہ جو ان کے لو سیٹ ٹرمینالوجی گھس بیٹھیوں کو یہ سارے فنڈز دے دیں گے, اور انہوں نے پہلے بھی ایسے دی ہے. تو اتنی بڑی کھلا خلاف ورزیاں ہوتی ہیں. وہاں کا بھی الیکشن کمیشن ایک لحاظ سے سویا ہوا ہوتا ہے. پچھلے الیکشن میں بھی مجھے یاد ہے کہ اس نے خلاف ورزیاں کی تھیں, کیونکہ وہاں کے الیکشن کمیشن کے کوڈ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ نسل پرستی اور مذہب کی بیس پہ کوئی آپ سپیچ نہیں اس طرح کر سکتے. لیکن کھلا ہوتی ہے. ابھی بھی میرے خیال میں یہ جو اتنی بڑی اس نے سنجیدہ اور ایک کھلا
جو سپیچ کر دی ہے بچر آف گجرات نے، جو کہ پہلے سے مشہور ہے، جو کہ امریکہ میں بھی نامزد تھا، امریکہ پہ ٹریولنگ پابندی تھی اس کے اوپر، لیکن پھر بھی اس کو اب میڈیا کلین چٹ دلوا دے گی، کیونکہ وہاں پہ اس کے بیٹھے ہوئے ہیں وہی انڈیا کے یوتھی ہے، آپ کہہ لیں اندھ بھکت یوتھی ہے۔ تو یہ جو ہے نا، ایز آئی واز سیئنگ کہ میں ایک علیحدہ سے ویڈیو کروں گا جس میں میں پرٹیکولرلی مسلمانوں کا حال جو میں دیکھ رہا ہوں نا وہاں پہ انڈیا میں، اور بہت خونی دور ہوگا الیکشن میں۔ میرے خیال میں شاید 400 تو نہ جیت سکے مودی، مائٹ بی ود الائز جیت جائے، لیکن سنگلی 400 نہیں جیت سکے گا، شاید کچھ لوگوں کو اگر عقل آ جائے۔ مسئلہ یہ ہے کہ دوسری پارٹی سٹرونگ نہیں ہے، کانگریس سٹرونگ نہیں ہے یہاں پہ، تو پاکستان میں تو پھر الیکشن ایسے ہوتے ہیں کہ دو پارٹیاں جو ہوتی ہیں وہ کانٹے کا مقابلہ کرتی ہیں۔ فار ایگزامپل دوسری پارٹی کو گرانے کے لیے بڑی محنتیں کرنی پڑتی ہے، 2018 میں نواز شریف کو گرانے کے لیے بڑی محنتیں کرنی پڑی تھی، تو اس دفعہ عمران کے لیے ہوئی ہیں محنتیں، ظاہر سی بات ہے، ایک ویو تو تھی، تو یہ وہاں پہ جو ہے نا پر اس کو کوئی ٹف مقابلہ نہیں ہے۔ تو دیکھیں اب یہ کیا ہوتا ہے، اللہ خیر کرے، کیا 4 جون کو رزلٹ نکلتا ہے، اور اصل کہانی جو ہے نا وہ 4 جون کے بعد ہی ہوگی۔ اور بلکہ مجھے یہ چلتے چلتے یاد آیا کہ اب کیونکہ اس کے پاس مسئلے سارے ختم ہو چکے ہوئے ہیں، کشمیر کا ڈرامہ، رام مندر، 56 انچ کے سینہ، اب جو ہے وہ شاید لوگوں کا دھیان جائے انفلیشن کی طرف اور لوگوں کا دھیان جائے بے روزگاری کی طرف۔ تو دیکھتے ہیں کہ انڈیا کے لوگ کیسے ووٹ دیتے ہیں اور اپنا لیڈر کیا چنتے ہیں۔ اللہ حافظ۔